بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے مینڈیٹ چوروں کی گدڑ بھبکیوں کو جوتے کی نوک پر رکھ کر باہر نکلنے اور ڈی چوک میں بڑی تعداد میں پہنچنے پر تحریک انصاف کے ہر کارکن اور لاکھوں پاکستانیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہر لحاظ سے ایک تاریخ رقم کی ہے اور 8 فروری کے بعد 4 اکتوبر کو ٹاؤٹوں اور مہروں کو ان کی حیثیت اور اوقات یاد دلائی۔ جنگل رات کا گماشتہ پورے اسلام آباد کو بند کر کے اور کنٹینرز کی فصیلیں قائم کر کے ایک روز قبل میڈیا پر دھمکیاں دے رہا تھا کہ ڈی چوک میں کسی پرندے کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں دیں گے، مگر پوری دنیا نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے کارکن اور عوام نے کٹھ پتلی راج کی رونتوں کو خاک میں ملایا اور ایک انسانی سمندر کی صورت میں ظلم، جبر، فسطائیت، سفاکیت اور رکاوٹوں کے طویل سلسلوں کو عبور کر کے اور لاٹھی، آنسو گیس، حتیٰ کہ گولیوں کی بچھاڑ کا سامنا کر کے ڈی چوک پہنچے اور کپتان کی کال پر لبیک کہا اور کہہ کر دنیا کو بتایا کہ اس ملک میں سکہ قیدی نمبر 804 کا چلتا ہے، جو عوامی راج کی معتبر ترین علامت اور عوام کے اعتماد، ان کی محبتوں، ان کے حقیقی مینڈیٹ کا بلا شرکت غیر کسٹوڈین ہے۔ اس پرامن احتجاج کی نہایت جرت، حوصلے اور ہمت سے قیادت پر وزیر اعلیٰ پختونخوا علی امین گنڈاپور تحصیل کے مستحق ہیں۔ انہوں نے بطور صوبائی صدر تحریک انصاف جس محنت اور کاوش سے اس پورے احتجاج کو پہلے منظم پھر اس کو قیادت فراہم کی، وہ قابل اعتراف ہے۔ علی امین گنڈاپور نے لاکھوں افراد کے قافلے کی صف اول میں کھڑے ہو کر قیادت اور کم و بیش 30 گھنٹے تک زہریلی گیس، ربڑ بلٹس، اسٹریٹ فائر، بدترین مار پیٹ کو برداشت کیا اور کنٹینرز کی آہنی فصیلوں اور راستے میں کھودی گئی خندقوں کو عبور کر کے ڈی چوک کی جانب پیش قدمی ہی نہیں کی، بلکہ اعلان کے مطابق شرنگیزی اور فساد پر آمادہ فسطائی سرکار کے عزائم خاک میں ملا کر ڈی چوک میں احتجاج کے طے شدہ مقام پر پہنچے۔ آپ کی اس فتح و کامیابی نے مینڈیٹ چوروں، سیاسی ٹاؤٹس کو اور ان کے اکاؤں کے پیروں کے نیچے سے زمین کو اتنا گرم کیا، بے حد گرم کیا، اور انہوں نے آپ کی فتح کو ننگی بدماشی اور چال بازیوں کے ذریعے شکست میں بدلنے کی اپنی کوششوں میں مزید شدت پیش کر دی۔ عوام کی جس سونامی کو وہ پولیس، رینجرز اور لاتعداد انتظامی ہتھ کنڈوں سے نہ روک پائے، اس کے اثرات کی شدت میں کمی اور اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے پروپیگنڈا اور کنفیوژن کے اسی ہتھیار کو استعمال کیا گیا جو مدت سے یہ استعمال کرتے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ لڑائی جو محض پرامن احتجاج تک محدود تھی، اس کے دائرے کو بڑھا دیا گیا اور وفاق کے حاکم غنڈوں نے ایک صوبے کی حرمت، مینڈیٹ اور کروڑوں پختونوں کے گھر پر مسلح لشکر کشی کر کے پرامن احتجاج کو 9 مئی کی طرح اشتعال اور انتشار کی نظر کرنے اور بدامنی اور فساد کے ایک نئے منصوبے کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کی، جسے کامیابی سے ناکام بنا دیا گیا۔ شکست کی ذلت چاٹنے اور اپنے انجام کو نہایت قریب سے دیکھنے والے بزدلوں نے ڈی چوک میں آپ کی فتح کا بدلہ اڈیالہ میں ان کی گرفت میں قید عمران خان سے لینے جیسی گھٹیا حرکت کی۔ تمام قانونی تقاضوں اور بنیادی حقوق پامال کرتے ہوئے ان نیچ حکمرانوں نے عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا۔ ان کی ملاقاتوں پر ماورائے قانون پابندی لگا دی گئی، جسے ہم اب عدالت میں چیلنج کر چکے ہیں۔ عمران خان اور علی امین گنڈاپور سمیت تمام قائدین پر بغاوت کے مقدمے قائم کر دیے، جو جھوٹے ہیں، جعلی ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ وزارت عظمیٰ پر بیٹھا مسخرہ وفاق پر حملے کی بات کر رہا ہے، جبکہ سرکاری جوکروں کا پورا گروہ طرح طرح کی افواہیں اور من گھڑت بیانوں کی گرد اڑا کر ہماری اور قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہ قوم کو بتائیں، کیا اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے دستور اور جمہوریت سے غداری کی قیمت وصول نہیں کی؟ کیا 8 فروری کی مینڈیٹ چوری میں سہولت کاری اور اس کے بینیفیشریز بن کر انہوں نے ووٹ کی عزت کا جنازہ نہیں نکالا تھا؟ کیا فارم 47 والی ذلت قبول کر کے یہ آج غیر جمہوری، غیر سیاسی اور آئین مخالف قوتوں کے ہاتھوں میں کھلونے نہیں بنے ہوئے؟ کیا اپنی نوکریوں اور ملازمتوں کے لیے یہ پختونخوا کے کروڑوں عوام کو انتقام اور نفرت انگیز مہم کا نشانہ نہیں بنا رہے؟ کیا پختونخوا کو سینٹ میں نمائندگی سے آج تک انہوں نے محروم نہیں رکھا؟ کیا تحریک انصاف کے دور میں ختم کی گئی دہشت گردی کو واپس لا کر انہوں نے پھر سے پختونوں کے خون کو بیچنے کی کوشش نہیں کی ہے؟
کیا وفاق اور پنجاب کے وسائل پانی کی طرح بہا کر تم لوگ پختونوں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا کر صوبائی منافرت کے اس افریت کو زندہ کرنے کی کوششیں نہیں کر رہے جسے عمران خان نے دفن کیا تھا؟ کیوں تمہیں پختونخوا کے عوام کا مینڈیٹ قبول نہیں ہے؟ کیوں تم انتظامیہ اور پولیس کی سربراہی پر مقرر اپنے مجرموں کے ذریعے سے غیر مؤثر کرنے کے لیے رات دن مداخلت کرتے ہو؟ ہم تمہیں تمہاری پشتوں سے جانتے ہیں. یہ قوم تمہارے باطن میں چھپی خباستوں سمیت تمہیں پہچانتی ہے. تم غیرت، حمیت اور جمہوری و انسانی اقدار سے ادنا درجے میں بھی واقف ہوتے نا تو بند کمروں کی سازشوں کی بجائے میدان میں مقابلہ کرتے. آئین پر چڑھ دوڑنے کی ہر واردات میں سہولت خاری سے اپنا منہ کالا کرنے کی بجائے دستور کی حرمت کا پاس رکھتے. حقیقت یہی ہے. حقیقت میں بار بار کہہ رہا ہوں یہی ہے کہ عمران خان کل بھی اس قوم کا قائد تھا. عمران خان آج بھی ان کا راہبر ہے. وزیر اعظم بھی وہی ہے. حکم اور سکہ بھی اسی کا چلتا ہے. اور یاد رکھنا، میں بار بار کہتا ہوں، اس کی ایک کال پر لاکھوں پاکستانی نکل کر اسی کے مقرر کردہ مقام پر پہنچے. اس نے اپنے لوگوں کو پرامن رہنے کی ہدایت کی تو تمہاری ہر وحشت کے باوجود بھی لوگ پرامن رہے. وزیر اعلیٰ علی امین کو احتجاج کی قیادت اس نے سونپی تو انہوں نے اپنے حقیقی بھائیوں کو ساتھ لے کر عوامی سمندر کی ڈی چوک تک قیادت کی. وہ شہریوں اور اپنے کارکنوں کے ساتھ پولیس، رینجرز اور فوج کے ان جوانوں کی بھی ڈھال بنا جنہیں ایندھن بنا کر تم نے انتشار کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی تھی. تمہاری قید میں وہ اس ملک کا سب سے آزاد شخص ہے. تمہارے بڑوں کے برعکس وہ اپنی ذات کا نہیں، اپنے ملک اور اپنی قوم کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے. آئین اور قانون کی حکمرانی پر اس کا ایمان تمہاری سلامتی اور خوش قسمتی کا وسیلہ ہے. وہ پرامن سیاسی سرگرمی اور اظہار و بیان سے تمہیں اصلاح کی راہ دکھلاتا ہے اور عوام کو غیظ و غضب کی راہ پر ڈالنے کی بجائے انہیں صبر و ضبط اور قانون کے احترام کی تلقین کرتا ہے. وگرنہ تمہاری اوقات ایسی نہیں کہ 24 کروڑ عوام کا تم سامنا کر سکو. شرم کرو اور باز آؤ اپنی فریب کاریوں سے، سازشوں سے، آئین اور جمہوریت پر حملوں سے. بند کرو یہ ترامیم کا ڈرامہ اور اس کی آڑ میں ملک کو اس ایکسٹینشن گینگ کی چراگاہ بنانے کی جو کوششیں تم کر رہے ہو. کسی بے غیرت شخص کے علاوہ کون ہے جو پارلیمنٹ کی کارروائی پر قابو پانے کے لیے ارکان پارلیمنٹ کو اغوا کرتا ہے؟ جب اس سے بے حمیت کون ہے جو اس گھٹیا عمل کے ذریعے اپنی نوکری میں توسیع کا لالچ کرتا ہے؟ اسپیکر قومی اسمبلی مجرموں کا اعلی کار نہ بنے اور اس باب میں اپنے وجود کا احساس دلوائے، اگرچہ اس سے اس کی امید نہیں. وہ انہی میں سے ایک اور انہی کے مفاد کا محافظ ہے. پاکستان تحریک انصاف بہرحال اپنے قائد کی منشا کے مطابق پرامن احتجاج، آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر پرامن مزاحمت کا سلسلہ آگے بڑھائے گی اور ہر قیمت پر بڑھائے گی، اور اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہمارا آئینی حق ہے. چنانچہ سیاسی کمیٹی نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ 11 اکتوبر کو ملتان اور ساہیوال میں پرامن مگر ریکارڈ ساز احتجاج کیا جائے گا. 12 اکتوبر کو گوجرانوالا اور سرگودا میں پرامن احتجاج کیا جائے گا. 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے عوام اپنے قائد کی آواز پر نکلیں گے، جبکہ 14 اکتوبر کو ایک مرتبہ پھر لاہور اور فیصل آباد میں مینڈیٹ چور ہو اور دستور پر حملہ اور منصوبہ سازوں کو عوام اپنا فیصلہ سنائیں گے، عوامی طاقت سنائیں گے. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی اہم اجلاس منعقد کرے گی اور اسلام آباد کے لیے پرامن احتجاج کا پروگرام جاری کیا جائے گا. عزیز کارکنان، ریاستی شرانگیزیوں یا جبر و فستائیت کا رواں سلسلہ نیا ہے، نہ ان کی بدماشیوں سے ہم نہ واقف ہیں. گزشتہ 2.5 برس کے دوران ہم نے اپنے قائد کی قیادت میں ان کی وحشتوں کا ہر روز ہر محاذ پر مقابلہ کیا. کپتان ہمیں کہا کرتے ہیں کہ ہارتا وہ ہے جو شکست قبول کر لیتا ہے. ہمیں منزل کو پانا ہے. ہم میں سے مایوس وہ ہو جس نے حقیقی آزادی کی بجائے کسی اور شے کو اپنی منزل بنایا. ہمارا کپتان پر امید ہے. وہ ظالموں کے سرکاری لشکروں کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہے اور ہمیں عزیمت اور آزادی کی راہ دکھلا رہا ہے.
جب وہ حقیقی آزادی سے کم کسی شے کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں اور آخری گیند تک لڑنے کا اعلان کیے ہوئے ہے تو ہمارے قدم بیچ سفر میں کیسے ڈگمگا سکتے ہیں؟ ہم وسوسوں کو اپنے دلوں میں کیسے جگہ دے سکتے ہیں؟ ہم نے ظاہری اور باطنی شیاطین کی چالوں میں الجھنے کی بجائے منزل پر نگاہیں مرکوز رکھنی اور پیش قدمی کو جاری رکھنا ہے۔ شہباز شریف تو شاہی کچھ نہیں ہے، ہم نے اس کے بڑے اور اس کے بھی بڑوں سے مادر وطن کو آزاد کروانا ہے۔ یاد رکھیے گا، چیری بلاسم کو ہمارا یہی پیغام ہے کہ پنجاب کے ڈاکو رانی کے ساتھ مل کر اپنے انجام کے حوالے سے منصوبہ بندی بر وقت مکمل کر لیں۔ فرار کی راہوں پر اس مرتبہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے نہیں، عوام کے پہرے ہوں گے، اور یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے آپ کے لیے۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔